اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، دوستان محترم، فکر اقبال کے فورم محافظ ختم نبوت سے ہم نے اس موضوع پر پہلے بھی بات کی، آج بھی وہی بات ہے۔ اس پر ہمارا سادہ سا موقف یہ ہے، صرف اور صرف جو بندہ ناموس رسالت کا محافظ ہے، ختم نبوت کا محافظ ہے، وہ ہمارا سر کا تاج ہے، وہ ہمارا ایک بہترین اس امت سے ہمارا یار ہے، اور جو ختم نبوت کا ڈاکے دار ہے اس پر کبھی بھی ہماری کوئی بھی ایسی نہ زبان ہوگی جس پر ہم نرمی اظہار کریں، یا ہمارا کردار ایسا ہوگا۔ ہمیں اس پہلی نشست میں گفتگو کرنے کے بعد ان نوجوانوں نے بات کی کہ جب یہ فتنہ پاکستان میں ہوا تھا تو اس وقت محافظ کون تھے۔ جب میں ان بچوں کو بتانے لگا کہ نبی پاک کے امت کے یہی نوکر، یہی پہرے دار تھے، تو اس کا جواب یہ تھا کہ جی میں نے تو سنا ہے کہ اس وقت اہل حدیث اس بات کا کریڈٹ لے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے علماء ہی تھے جنہوں نے ان کا دفاع کیا ہے اور جنہوں نے قادیانیت سے جنگ کی ہے۔ پھر آگے بڑھے تو انہوں نے کہا کہ اہل تشیع کی بھی یہی بات ہے، وہ بھی اپنے علماء کو کریڈٹ دے رہے ہیں، اہل سنت بھی یہی بات کر رہے ہیں، دیوبند بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ہاں آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے، ہمیں یہی تو کمی نظر آئی ہے مصطفیٰ کی امت میں، یہی تو ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ہم نے ختم نبوت کا کریڈٹ ایک فرقے کا بندہ بن کے اپنے ہی علماء کو دیا تو پھر یہی حال ہوتا رہے گا، پھر سر لوگ اٹھاتے رہیں گے۔ اور ذرا ان سب کو جمع کر کے پوچھو کہ جب یہ سارے جمع ہوئے تھے، قرارداد پیش کی گئی تھی 7 ستمبر 1974 کو، جب یہ فتح نصیب ہوئی تھی، وہ امتی بن کر ہوئی تھی یا شیعہ سنی بن کر ہوئی تھی؟ تو پھر ایک ہی جواب ہوگا کہ نہیں جی، یہ تو پھر اس وقت سارے علماء اکٹھے ہو گئے تھے۔ تو ہم بھی تو یہی درس دے رہے ہیں فکر اقبال کے فورم سے کہ اکٹھے ہو جاؤ، مصطفیٰ کی امت بن جاؤ، نبی پاک کی امت بنو۔ نبی پاک خاتم الانبیاء کی گستاخی کا لیول ایک اپنی طرف ہے، قرآن سے درس لو انبیاء کے توہین کرنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ جب جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ایک چھپکلی نے پھونک ماری تھی، اللہ نے قیامت تک اس کی نسلوں کو سزا دی ہے۔ بارے الہ وجہ کیا ہے؟ تو رحمت للعالمین کا رحیم رب ہے، فرمایا اس میں بغض نبی تھا، اس کو اس لیے سزا دی گئی، بغض نبی کی وجہ سے یہ سزا ہے۔ اور میں نے پڑھا قرآن رحمت للعالمین کے رحیم رب کا، اس میں ایک حکم پڑھا تبت یدا ابی لہب و تب، بارے الہ اس کو قیامت تک لعنتی قرار دیا ہے۔ اس کا جرم کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ بندہ ہے، ابو لہب وہ ہے جس نے میرے مصطفیٰ کے ہاتھ کی نقل کی ہے، اس نے بے ادبی کی ہے مصطفیٰ کی، اس کو میں نے قیامت تک کے لیے لعنتی قرار دیا ہے۔ اب یہاں پہ ذرا غور کرو، الحمدللہ رب العالمین کی آیت پڑھو تب بھی ثواب ہے، تبت یدا ابی لہب و تب پڑھو تب بھی ثواب ہے۔ ہمیں درس یہ ملا محافظ ختم نبوت کو کہ اگر ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں تب بھی اللہ کی رضا والا کام کرتے ہیں، اور اگر ختم نبوت کے ڈاکہ ڈالنے والوں کے خلاف جذبہ سرفروشی سے جہاد کرتے ہیں تب بھی ثواب ہے۔ یہ تحفظ مصطفیٰ کی بات ہے، یہ ذات مصطفیٰ کی بات ہے۔ ارے وہ لوگ جو آج
جانوروں سے بدتر زندگی گزار کر قادیانیت کی حمایت میں اور کئی قادیانیت کے لوگوں کو راستے فراہم کر رہے ہیں، وہ اللہ کے دین سے بہت دور ہیں، مصطفیٰ کی تعلیمات سے بہت دور ہیں۔ ان سے بہتر وہ جانور ہیں جو ایک پاگل اونٹ مصطفیٰ کی بارگاہ میں مالک کی شکایت لے کر آ گیا اور اس نے کہا اے خاتم النبیین، آپ کی بارگاہ میں مالک کی شکایت لے کر آ گیا ہوں۔ ان سے بہتر وہ گدھا ہے جو یہودی کی ملک میں تھا، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ، میری خواہش ہے کہ آپ مجھ پر خاتم النبیین ہونے کی حیثیت سے مجھ پر سفر کریں، مجھ پر سواری کریں۔ میں ان کی نسل سے ہوں جن کے اوپر 60 نبیوں نے کم و بیش سواری کی ہے۔ میں ایک یہودی کی ملک میں تھا، مگر جب یہودی میرا مالک مجھ پہ بیٹھنے لگتا تو میں اسے پٹک دیتا، کیونکہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مالک وہ خاتم النبیین میری پشت پر سوار کروا دے۔ ختم نبوت کے ڈاکہ ڈالنے والوں کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ تو اس گدھے سے بھی بدتر ہیں، وہ اس اونٹ سے بھی بدتر ہیں، اس ہرنی سے بھی بدتر ہیں جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں التجا لے کر آ گئی، ان بکریوں سے بھی بدتر ہیں۔ ان کا تو معیار جو تحفظ ناموس رسالت نہیں کر سکتے، جو ختم نبوت کی حفاظت نہیں کر سکتے، جو اس جذبے سے باہر نہیں آ سکتے، وہ ان جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اگر انسان کے منصب پہ رہنا ہے، اگر انسانیت ہی میں رہنا ہے، پھر ختم نبوت کی جنگ میں وہی جذبہ چاہیے جو جذبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے ہمیں دکھا کر یہاں تک پہنچایا ہے۔ اور پھر اس دن بھی میں نے آپ کو بتایا امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا موقف ہے اس بات پر کہ اگر کوئی بندہ ختم نبوت کے بعد، نبی پاک کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور وہ تو کافر ہے ہی، اس سے دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ آج قادیانی تو کافر ہے ہی، قادیانیوں کے لیے نرم گوشی رکھنے والا بھی کافر ہے، وہ بھی اسلام سے خارج ہے۔ میرے عزیزو، گزارش صرف اتنی ہے، ہم اگر دین مصطفیٰ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں چوکھٹ کے باہر جذبہ سرفروشی سے خاتم الانبیاء کی نبوت اور رسالت کا پہرا بھی عمل کے ساتھ دینا ہوگا۔ بے شک بے شک۔ اس کے لیے ہمیں ہمہ وقت تیار رہنا پڑے گا۔ یہ فتنہ نہ صرف پاکستان کی اگر سرزمین سے کوئی اور اٹھتا ہے، قادیانیت سمیت اگر کوئی ہندوستان میں کوئی اور فتنہ اٹھتا ہے، ایشیا میں کسی مقام سے اگر یہ کوئی فتنہ اٹھتا ہے، یورپ سے اگر کوئی فتنہ اٹھتا ہے، پوری دنیا سے اگر کوئی بھی فتنہ اب اس محاذ پر آئے کہ نبی ہونے کا دعویٰ کرنے لگے، تو ہمیں سب کو مل کر امت بن کر ان کو گریبانوں سے پکڑنا ہوگا، اپنے سروں پر کفن باندھ کر پھر ہمیں اس محاذ پر باہر نکلنا ہوگا۔ بے شک۔ کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر کی انگشتیں زنا، یعنی عورتوں کی انگلیاں کٹی یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر، اور پھر وہ ہم کو دیکھ کر، ان محافظوں کو دیکھ کر دوسرا مصرع کیا فرما رہے ہیں؟ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ اگر مرد عرب بننا ہے، اگر مصطفیٰ کا غلام بننا ہے، تو پھر شیعہ سنی وہابی دیوبندی بن کر نہیں، مصطفیٰ کا امتی بن کر نکلنا ہے، سبحان اللہ۔ نبی پاک کا امتی بن کر نکلنا ہے۔ اگر ختم نبوت کے پہرے داروں نے یہی کہا کہ ہم فلاں عقیدے سے ہیں، فلاں مسلک سے ہیں، فلاں مدرسے سے ہیں، تو پھر کیا ہوگا جب ہم امت نہ بنے اور ختم نبوت کا پہرا بھی نہ دے سکے؟ تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ اور آج بھی حالات کچھ ایسے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان اور پوری دنیا کے انسان منہ چھپائے پھرتے ہیں،
ذرا سوچئے تو صحیح، کیا جرم ہوا ہے اس انسانیت سے، کیا جرم ہوا ہے جو ساری دنیا منہ چھپاتے پھر رہی ہے؟ اگر اب بھی ہم نے درس نہ لیا، اب بھی ہم نے سبق نہ لیا، تو پھر ہمارے لیے اور نقصان ہوگا۔ آؤ اب بھی جماعت مصطفیٰ بنو، سبحان اللہ، مصطفیٰ کے امتی بنو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوکر بنو، عشق مصطفیٰ کے لیے، غلامی مصطفیٰ کے لیے وہی چاہیے جو مصطفیٰ بانٹ رہے ہیں، سبحان اللہ، جو مصطفیٰ کریم عطا کر رہے ہیں۔ ساری نعمتیں، کائنات کی جتنی نعمتیں ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محبوب صرف تیرے لیے ہی پیدا کی ہیں، اور ساری نعمتیں نبی پاک کی وجہ سے ہیں، مگر ہم نے نبی پاک کے صدقے میں دی ہوئی وہ ساری نعمتیں وصول کی ہیں جن سے صرف ہمیں دنیا کا فائدہ نظر آتا ہے۔ ہم نے وہ آخروی اور وہ حقیقی نعمت وصول نہیں کی جو نبی پاک بانٹ رہے ہیں۔ وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت اسم اعظم ہے۔ سبحان اللہ، وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت نور الہی ہے۔ اگر آج بھی ہمارے دلوں میں اسم اعظم کا نور ہوگا، اگر ہمارے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں لگ جائیں گی، تو پھر ہم کسی بھی موقع پر اپنے عقیدے اور مسلک کی طرف نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہم مدینے کی طرف دیکھیں گے۔ مضبوط ہوگا اندر، ایمان ہوگا۔ تو ہم اگر ایمان حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ہم نور حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے سپاہی بننا چاہتے ہیں، تو پھر آنکھیں بند کیجئے اور اپنے دل پر اسم ذات اللہ کا تصور کیجئے اور ذکر قلب حاصل کیجئے، اور اسی ذکر و فکر میں مشغول رہیے۔ پڑھیے اللہ 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 اللہ، اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ